بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لفظوں کے موتی کے ساتھ میں ہوں نوید خان۔ آج کی کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے اپنی موت کے بعد کچھ کام کیے۔ تو آئیے مل کر سنتے ہیں یہ کہانی، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بٹن کو دبا دیں تاکہ آگے ہر آنے والی ایک سچی کہانی آپ کو سب سے پہلے ملے۔ دوستو، یہ قصہ ہے ایک عجیب موت کا، جس کا عنوان ہے کہ ایک کام جو اس نے اپنے مرنے کے بعد کیا تھا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی، رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی، تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی۔ اس کے جنازے میں پورا شہر ہی شریک ہوا تھا۔ علاقے میں اس کی شہرت ہر چھوٹا بڑا اس سے واقف تھا، بلکہ بعض اوقات چھوٹے بچوں کے اصرار پر ان کے والدین اس سے بچوں کو ملاقات کرانے بھی لے آتے۔ وہ بچوں اور ان کے والدین کے لیے پانی پیش کرتا تھا۔ ملاقات کرنے کے لیے آنے والوں کو ہی نہیں بلکہ ہر شناسا و ناشناسا کو بھی پانی پلایا کرتا تھا۔ لوگ بھی پیاسے ہوں یا نہ ہوں اس سے پانی ضرور پیا کرتے تھے۔ یوں لگتا تھا اس کی زندگی کا مقصد ہی لوگوں کو پانی پلانا تھا، اور یہ کام اس نے اپنے مرنے کے بعد شروع کیا تھا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، یہ کام اس نے اپنی موت کے بعد شروع کیا تھا۔ مرنے سے پہلے تو اس نے پانی کا گلاس تو بہت بڑا ہوتا ہے، پانی کا قطرہ تک کسی کو نہیں پینے کے لیے دیا۔ اس کو اس بات کا اندازہ بھی اس کے مرنے کے بعد ہوا تھا۔ یہ حقیقت بھی مرنے کے بعد فرشتوں نے اسے بتائی تھی کہ اس نے زندگی میں ایک بار کسی مہمان کو دودھ کا گلاس پلایا تھا۔ حالانکہ اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے کسی کو دودھ کا گلاس پلایا تھا۔ وہ کبھی نہیں جانتا تھا کہ اس نے کبھی کسی کو دودھ کا گلاس پلایا تھا، مگر جب فرشتوں نے اسے یاد کرایا تو اسے وہ اجنبی یاد آ گیا جو اس کے ڈنکروں والے بھاڑے کے پاس سے گزرا کرتا تھا، اور بچھی ہوئی چارپائی اور حکا دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ اس وقت وہ اس کے پاس سے گزرا تھا تو وہ گائے کا دودھ دو رہا تھا۔ اس نے پتہ نہیں کیا سوچ کر اپنی پردیسی کو دودھ کا گلاس پلا دیا۔ دودھ کا پیالہ جب اس کو پیش کیا تو اجنبی نے وہ ایک ہی سانس میں پی لیا اور مونچھوں کو صاف کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اس کی زندگی بھی گجر خان کی طرح تھی۔ صبح اٹھتے ہی کھیتی باڑی میں مصروف ہو جایا کرتا تھا، اس کے بعد ڈنگروں کے پٹھوں کا انتظام کرتا، شام کو دودھ دینے والے جانوروں کو دودھ دوہتا۔ اس کی زندگی رواں دواں تھی، صحت بھی ٹھیک تھی، مگر اچانک فوت ہو گیا۔ گھر میں ماتم کوہرام برپا سا ہو گیا۔ ٹھیک اسی طرح علی کے گھر میں بھی کوہرام برپا تھا۔ جو سنتا اس بے وقت موت پر حیران ہوتا، مگر موت سے کیسا انکار، حقیقت کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ اس کی موت کی حقیقت کو بھی عام کر لیا گیا۔ دور پار کے رشتہ داروں کو فوتگی کی اطلاع دے دی گئی، قبر تیار کر لی گئی۔ جب اس جنازے کو اٹھایا گیا تو علی اٹھ بیٹھ گیا۔ عزاداروں نے چارپائی نیچے رکھ دی۔ علی نے بتایا واقعی میں مر گیا تھا، اور فرشتے اسے لے کر ایک لمبے ویران صحرا سے گزر کر ایک ایسے میدان میں انہیں لے گئے جہاں مرے ہوئے لوگوں کا رش تھا۔ علی کو بما اس کے کاغذات کے اس میدان میں موجود ایک منشی کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے کاغذات دیکھ کر علی کو لے جانے والوں کو ڈانٹا کہ تم غلط آدمی کو اٹھا لائے ہو، جلدی سے واپس جاؤ اور مان کے آلہ والے علی کو لے آؤ۔ اور علی کے رفقا نے یہ بات سنتے ہی 40 کلومیٹر دور مان کے آلہ کی طرف بندے دوڑائے۔ انہوں نے واپس آ کر تصدیق کی کہ جب علی زندہ ہوا اسی وقت مانکیا والے علی کا انتقال ہو گیا تھا۔ دوستو، اصل کہانی مانکیا والے حیات علی کی وفات کے بعد شروع ہوئی۔ ہوا یہ کہ علی کو جب مرنے کے بعد ایک بیابان صحرا سے گزارا جا رہا تھا تو اسے پیاس کی شدت نے پانی مانگنے پر مجبور کر دیا، مگر اس کے دونوں نامانوس ساتھیوں نے اسے ایک گھونٹ بھی پانی پینے نہیں دیا اور کہا پوری زندگی میں کسی کو پانی کا گلاس تو نے نہیں پلایا، اس لیے تمہیں پانی نہیں دیا جا سکتا۔ دوستو، علی تڑپ اٹھا
और अली की तड़प को देखकर दूसरे साथी ने कहीं झांक कर देखा और पहले साथी को बताया कि उसने एक राहगीर को दूध का गिलास पिलाया था, लिहाजा उसे दूध का एक गिलास पेश किया जाए। दोस्तों, दोबारा जी उठने के बाद अली ने अपने घर में कुआं खुदवाया। सारा दिन उस कुएं की मुंडेर पर बैठा रहता था और हर आने जाने वाले वाकिफ नावाकिफ को पानी पिलाया करता था। उस अमल के दौरान उसी की मौत आ गई। इलाके भर के लोग उसे जानते थे। अक्सर ने उसके हाथ से पानी पिया हुआ था। उसकी मौत पर सारा इलाका जनाजा पढ़ने उमड़ कर आ गया। दोस्तों, ये कहानी हमें बैरूनी मुल्क के मुकीम एक गुज्जर खानी ने सुनाई थी। हमने गुज्जर खान जाकर उस मोहल्ले में उन लोगों से मालूमात हासिल की। कई नौजवान इस कहानी से ना आशना थे। अक्सर बुजुर्गों ने इस कहानी की तस्दीक की। ज़ाती तौर पर इस कहानी की सेहत पर यकीन हो जाने के बावजूद उसे सुनाने पर दिल मायल ना हुआ। फिर गुज्जर खान के मारूफ सूफी शख्सियत जनाब प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर ने इसकी तस्दीक की तो हमने भी इसको सुनाने की जुर्रत कर ली। बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, ये थी कहानी अली नामी लड़के की जो पहले की ज़िंदगी जीकर मौत आने के बाद एक अगली ज़िंदगी में कदम रखा। दोस्तों, इस तरह के वाक़यात हकीकी होते हैं। इन पर हमारा ईमान भी होना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमने ये पढ़ा है किताबों में, अखबारात में। एक और वाकया एक पुलिस अफसर का है कि एक जगह कोई कार्रवाई चल रही थी तो एक दीवार गिरी। जब दीवार गिरी तो उन पुलिस अफसरान के ऊपर से गिरी तो वो पुलिस अफसरान के रूह जो है वो बाहर निकल गए। एक ऐसा अफसर है जिसने खुद एक वाकया लिखा था कि मेरी रूह बाहर निकल गई। मैं सब कुछ देख रहा हूँ कि मुझे हटाया जा रहा है, दीवार की जो ईंटें हैं उनको दूर किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है, और जैसी ही मेरी बॉडी सामने आई मेरे, और मेरा रूह उसके अंदर शामिल हो गया। दोस्तों, इस तरह के वाक़यात भी दुनिया में पेश हुए हैं और ये हमारे लिए एक इबरत का सामान भी हैं। दोस्तों, कहानी सच्ची थी, पसंद आई हो तो एक बार मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।